کہ جب اس کو انسان کھائے گا یا انسان پیے گا اس کو تو انسان کے ہوش ختم ہو جائے گے. اتنی لذیذ نعمت خداوند قدوس نے رکھی ہے کہ جب انسان اس کو حاصل کرے گا انسان کے ہوش باختہ ہو جائے گا, انسان بے قرار ہو جاتا ہے. لیکن انسان اس کھانے پینے سے انسان بے سود نہیں ہو جاتا, بے قرار نہیں ہو جاتا. لیکن ایک نعمت جنت کی دنیا میں خداوند قدوس نے ایسی بھی رکھی ہے کہ جس کو جب انسان پا لیتا ہے تو انسان کی حالت اپنے قابو میں نہیں رہتی. وہ کون سی نعمت ہے؟ ارے ہمارے میں اور زمانے میں جاہلیت میں فرق کیا ہے؟ وہ بچوں کو پیدا ہونے کے بعد قتل کر دیتے تھے, اور ہم تو اتنے بے رحم ہیں کہ بچوں کو پیدا ہونے ہی نہیں دیتے. پچھی باہر جب بیٹھا ہونا اپنی بیوی تو اپنے ڈرے ہو کاوا پہ ہوں, ارے ہم جاؤ تم کاپے ہیں جیسے بھیڑیا آ گیا ہوگا. کہ جب یوسف علیہ السلام کا بھی کچھ میلان ہوا ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر, تو یعقوب علیہ السلام کی شکل ان کے سامنے آ گئی. خداوند قدوس نے یعقوب علیہ السلام کی شکل ان کے سامنے کر دی, ان کے والد صاحب کی, جو اپنے منہ میں انگلی یوں دبائے ہوئے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہی تو تقویٰ ہے کہ جب کسی چیز کی طرف خواہش ہو, ارادہ ہو, میلان ہو, اس کے بعد اس چیز کو چھوڑنا, یہ اس کا کمال اور تقویٰ ہے. کسی آدمی کو پیاس لگی ہی نہ ہو اور پانی کو چھوڑ دے تو کمال کی بات نہیں. اندھا یہ کہے کہ میں لڑکی کو کبھی دیکھتا نہیں ہوں تو یہ کمال کی بات نہیں. جس کے پاس کچھ ہو نہ, جس میں کچھ شہوت نہ ہو اور وہ کہے کہ میں کبھی کچھ کرتا نہیں ہوں, کمال کی بات نہیں. کمال تو یہ ہے جوانی ہے, شہوت کا تقاضا ہے, تمام کے تمام کمال موجود ہے. ابھی شادی نہیں ہوئی, تمام طرح کا تقاضا موجود تھا, اس کے باوجود بھی اس کو چھوڑنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وَلَمَّا أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. گزشتہ کل ایک آگے کی آیت رہ گئی تھی, وہیں سے بات شروع کرتا ہوں. وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. یوسف علیہ السلام کو جب مصر کی بازار میں بیچا گیا, آپ کے وزن کے مطابق سونا, چاندی, مشک, ریشم اور وغیرہ وغیرہ چیزیں دی گئی. اور جب عزیز مصر آپ کو اپنے گھر لاتا ہے, اپنی بیگم زلیخا کو کہتا ہے کہ ان کا اکرام کرنا, ان کا اعزاز کرنا, ان کو اچھی طرح سے رکھنا. آگے خداوند قدوس کہتا ہے وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. جس طرح سے ہم یوسف علیہ السلام کو ایک جھوپڑی سے, ایک کنویں سے نکال کر لائے اور عزت بخشی کہ ایک عزیز مصر کے گھر میں ان کو پرورش ملی, کہ جن کے گھر میں ان کو اعزاز اور اکرام ملا. یہ خداوند قدوس کا تصرف ہے کہ جب چاہتا ہے جس کو عزت دیتا ہے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ, کہ جس کو چاہتا ہے اس کو عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے اس کو ذلت دیتا ہے, اسی کے ہاتھ میں خیر ہے. اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور خداوند قدوس ہر چیز پر قادر ہے. ہر انسان کو خداوند قدوس عزت دیتا ہے, اس کا اکرام ہوتا ہے. اور جب یہ انسان اس دنیا سے گزرتا ہے اور اس دنیا کی زندگی کو پورا کر کے اللہ کی رضامندگی کے ساتھ, اعمال کے ساتھ جب زندگی گزارتا ہے, اور جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے, اس وقت اس کا اعزاز اور اکرام ہوتا ہے, اور اعلان ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ, کہ اے نفس مطمئن, اے اطمینان پالے والے نفس, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, کہ تو اپنے رب کی طرف لوٹ
اس حالت میں کہ تو بھی راضی ہے اور تیرا رب بھی راضی ہے، فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، خداوند قدوس کی طرف سے اس نفس مطمئنہ کا اعزاز اور اکرام ہوتا ہے جبکہ اس کی روح قبضہ ہوتی ہے، اور اس کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ تو تیرے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندگی یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ جنتی جب جنت میں تمام طرح کی نعمتوں کو پالے گا، تمام طرح کی نعمتیں اسے حاصل ہو جائے گی، پھر خداوند قدوس کہیں گے کہ کیا کوئی نعمت باقی ہے؟ بندے کہیں گے خدایا تو نے کون سی نعمت ہمیں نہیں دی کہ ہم کوئی نعمت کی تمنا کرے؟ خدا کہیں گے اس کے بعد میں سب سے بڑی نعمت تم کو یہ دیتا ہوں کہ میری رضامندگی تم پر قائم رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ میں تم سے راضی ہوں گا، کبھی ناراض نہیں۔ اس نعمت سے جنتی جھوم جائے گے۔ تو اسی طرح سے اعلان ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، خداوند قدوس کے رضوان کا اور خداوند قدوس کی رضامندگی کا پروانہ بندوں کو دیا جائے۔ یہ انسان کا اعزاز اور اکرام ہوتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یوسف علیہ السلام کو خداوند قدوس نے اتنی عزت دی کہ مصر کے بادشاہ ان کا اکرام کرتے تھے، مصر کے عزیز ان کا اکرام کرتے تھے، مصر کے بڑے بڑے لوگ ان کا اعزاز اور اکرام کیا کرتے تھے۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، جس طرح سے ہم کنویں سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو مصر تک لاتے ہیں، اسی طرح سے ہم ان کا آگے اور اعزاز اور اکرام کرنے والے ہیں کہ ان کو خود کو ہم مصر کا بادشاہ بنائیں گے۔ مصر کی سلطنت ہم یوسف علیہ السلام کے قدموں میں لا کر گرائیں گے، مصر کے بادشاہ ہم یوسف علیہ السلام کو بنائیں گے۔ آگے فرمایا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس کے بعد ہم ان کو ایک اعزاز دیں گے، ان کو ایک معجزہ دیں گے۔ وہ معجزہ یہ ہوگا کہ باتوں کی تعبیر ان کو آتی ہوں گی، خواب کی تعبیر کا ہم ان کو علم سکھائیں گے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے امر کے اندر غالب ہے، اللہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، انسان کی کچھ وہاں پر چلتی نہیں، لیکن اکثر لوگ اس سے غافل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ چاہا کہ میرے والد آزر ایمان لے آئے، لیکن اللہ نے نہیں چاہا، تو وہی ہوا جو اللہ نے چاہا۔ واللہ غالب علی امرہ، نوح علیہ السلام نے چاہا کہ ان کا بیٹا ایمان لے آئے، لیکن اللہ نے نہیں چاہا، وہی ہوا جو اللہ نے چاہا۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ چاہا کہ یوسف ذلیل ہو، یوسف خواب ہو، لیکن خداوند قدوس نے عزت دینا چاہا، مصر میں لائے، خداوند قدوس نے عزت بخشی۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ کا امر غالب ہے ہر چیز۔ اسی کے اوپر تو کسی نے کہا عرفت ربی بفصل العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے عزائم اور ارادوں کو ٹوٹتے ہوئے پہچانا، کہ میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں لیکن وہ ارادہ پورا نہیں ہوتا، معلوم ہوا کہ میرے ارادے کے اوپر بھی کسی کی قدرت ہے، میرے ارادے کے اوپر بھی کسی کا ارادہ چلتا ہے، کہ اس کے ارادے کے سامنے کسی کا ارادہ نہیں چلتا۔ عرفت ربی بفصل العزائم، انسان چاہتا ہے کچھ اور ہوتا ہے کچھ، ارے نبی نے بھی چاہا کچھ اور ہوا کچھ۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، یوسف علیہ السلام حسن و جمال کے مالک زلیخا کے گھر میں پلتے ہیں، ان کی نعمتوں کے اندر رہتے ہیں، ان کے حسن کو دیکھ دیکھ کر زلیخا رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ یوسف علیہ السلام کے حسن پر عاشق ہوتی جا رہی۔ خداوند قدوس فرماتے ہیں ولما بلغ اشدہ، جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے، ایک روایت کے مطابق 20 سال، ایک روایت کے مطابق 33 سال اور ایک روایت کے مطابق 40 سال، جب یوسف علیہ السلام اپنی اس عمر کو پہنچتے ہیں، آتیناہ حکما و علما، ہم نے ان کو حکمت دی اور علم دیا۔ یہاں پر اس سے مراد نبوت ہے، ہم نے ان کو نبوت کی دولت سے بخشا۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والے کو، اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح معنی میں اس کی بندگی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بخش دے اس طرح سے۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین، یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ دیکھ کر زلیخا عاشق ہوئے جا رہی ہے، آپ کے حسن پر فریفتہ ہو جاتی ہے، اور ایک دن موقع ڈھونڈتی ہے۔ وراودته التي هو في بيتها، زلیخا پھسلاتی ہے یوسف علیہ السلام کو، وہ فی بیتها، قرآن مجید کتنے بلیغ انداز سے یہاں پر ایک اشارہ کرتا ہے یوسف علیہ السلام کے قوت برداشت پر، یوسف علیہ السلام کے تقوی پر۔ کیا کہا؟ حال یہ ہے کہ وہ خود ان کے گھر میں رہتے ہیں۔ کیا کہا؟ حال یہ ہے کہ وہ خود اس عورت کے گھر میں رہتے ہیں۔ اب اگر کوئی عورت
کسی کو پھسلائے یا کسی کو لائن دے، اس حالت میں کہ وہ اس کے گھر سے باہر ہو تو کانٹیکٹ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہاں تو حالت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام گرو اس کے گھر میں رہتے ہیں. حالت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام خود اس کی نعمتوں کے ماتحت رہتے ہیں. اب تو موقع بہت آسان تھا کہ ان کے ساتھ ورگلا جائے، ان کی باتوں میں پھسلا جائے، ان کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ جائے. یہاں پر اگر حسن و جمال کے پیکر یوسف علیہ السلام تھے تو یہاں پر زلیخا بھی کچھ کم نہیں تھی. دونوں طرف حسن کے جمال بیٹھے ہوئے تھے. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اپنی ذات کے بارے میں پھسلاتی ہے اور یوسف علیہ السلام کے حسن کی تعریف کرتی ہے کہ اے یوسف، تمہارے بال خداوند قدوس نے کتنے پیارے پیدا کیے، کتنے اچھے حسن والے تمہارے بال ہیں. یوسف علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں کہ تم میرے بال جس کی تعریف کرتے ہو، مرنے کے بعد 3 دن نہیں ہوں گے کہ سب سے پہلے یہ بال اس کے جسم سے الگ ہو جائے گے. پھر زلیخا تعریف کرتے ہیں کہ اے یوسف، تمہاری آنکھیں کتنی نرالی ہیں، تمہاری آنکھیں کتنی پیاری ہیں، کتنا حسن تمہاری آنکھوں کے اندر خدا نے رکھا ہے. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ میری آنکھیں جب میں قبر میں جاؤں گا تو میری آنکھیں پگھل کر میرے آنکھوں کے راستے سے باہر نکل جائے گی. زلیخا تعریف کرتی ہے کہ اے یوسف، تمہارا حسن اس کی میں تعریف نہیں کر سکتا. تمہارا چہرہ خدا نے کتنا پیارا بنایا ہے، تم کتنے حسین ہو، کتنے جمیل ہو، تمہارے جسم کے اندر کتنی کشش ہے. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا جسم جب زمین سے مل جائے گا تو زمین اس کو ختم کر دیں گی، مٹی اس کو کھا جائے گی، اس کو ذرات کے اندر تقسیم کر کے رکھ دے گی. یہاں سے وہ اس کو دعوت دیتے ہیں اور یہاں سے یوسف علیہ السلام عبادت کے پیکر ان کو آخرت کی فکر دلا رہے ہیں. یہ ہے آخرت کا استحضار، مرنے کے بعد کی زندگی کا استحضار. مرنے کے بعد کیا ہوگا آج تو ہم کو یقین ہی نہیں، آج تو ہم کو یقین ہی نہیں کہ ہمیں مرنا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بنی آدم بوڑھا ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن اس میں 2 چیز جوان ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک تو اس کی امیدیں اور ایک اس کا موت سے خوف. 2 چیز مسلمانوں کے اندر بڑھ گئی ہے. اس کی امیدیں اس کی حیات سے بھی زیادہ لمبی ہو گئی ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دائرہ دوڑا، ایک یہاں پر نشان کیا اور اس میں ایک نقطہ لگایا اور کہا کہ یہ ہے انسان اور انسان کی تمنائیں، جس کو نشانی کر کے باہر تک لے گئے کہ یہ انسان کی حیات ہے اور انسان کی تمنائیں اس کی حیات سے بھی بڑی ہوئی ہے. اس کی تمنا پوری ہونے والی نہیں ہے یہاں تک کہ اجل کا فرشتہ آ جائے گا اور اس کی آواز لے کر آ جائے گا، اس کی تمنا پوری نہیں ہوگی. تو فرمایا زلیخا یوسف علیہ السلام کو ورگلانے لگی اور یوسف علیہ السلام کو ایک کمرے کے اندر لے جاتی ہے، جس کا پہلا دروازہ کھولتی ہے، دوسرا دروازہ کھولتے ہیں. جب پہلے دروازے کے اندر گھستے ہیں، اس روم کے اندر گھستے ہیں تو اس کو تالا لگا دیتی ہے. اس طرح سے دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں اور پھر 7واں، 7 دروازے کے اندر اس گھر کے اندر لے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے یوسف، اب یہاں پر ہمیں کوئی نہیں دیکھتا. گناہ کرنے والے بھی ایسے ہی راستے ڈھونڈا کرتے ہیں، گناہ کرنے والے ایسے ہی راستے ڈھونڈا کرتے ہیں. کبھی کوئی گلی ڈھونڈیں گے سنسان کے جہاں کوئی دیکھتا نہیں ہے، کبھی کوئی پارک ڈھونڈیں گے وہاں پر کوئی دیکھتا نہیں ہے. ارے تو دیکھتا نہیں کہ تجھے پیدا کرنے والا وہیں پر کھڑا ہے. اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے. اس لیے کسی کہنے والے نے کہا کہ اگر گناہ کرنے کا ارادہ چاہے تو وہاں چلا جا جہاں پر کوئی نہیں، اور ایسی کوئی جگہ نہیں کہ جہاں خدا نہ ہو. ارے انسان تو گناہ کرتے ہوئے سوچ تو صحیح کہ تجھے کوئی دیکھ رہا ہے تیرے اوپر. اگر تو گناہ کرتا ہے اور تیرے روم کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو اس کا بھی لحاظ کرتا ہے، اس کو نکال دیتا ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے سامنے تو گناہ نہیں کرتا، ایک بچے کا تو لحاظ کرتا ہے، لیکن ایک بڑی ذات تجھے دیکھتی ہوتی اس کا تجھے کوئی دھیان نہیں ہوتا. تو زلیخا اس وقت جب 7 دروازوں کے اندر چلی جاتی ہے تو اس وقت ان کو ایک چیز کی دعوت دیتی ہے. کون سی چیز کی دعوت؟ اس کو اپنی ذات پر قدرت دیتی ہے، اس کو جمع کی دعوت دیتی ہے، اس کو دعوت دیتی ہے کہ میرے ساتھ تو ہم مستری کر، میرے ساتھ تو ناجائز تعلق قائم کر، میرے ساتھ تو زنا کر. اس کو اس بات پر ابھارتے ہیں. دوستو غور سے سننا، جنت کی نعمتیں خداوند قدوس نے ایسی رکھی ہے، جنت کے کھانے، جنت کے پینے خداوند قدوس نے ایسے رکھے ہیں کہ جب اس کو انسان کھائے گا یا انسان پیے گا اس کو تو انسان کے ہوش ختم ہو جائے گے. اتنی لذیذ نعمت خداوند قدوس نے رکھی ہے کہ جب انسان اس کو حاصل کرے گا انسان کے ہوش باختہ ہو جائے گا، انسان بے قرار ہو جاتا ہے. وہ کھانے اور پینے تمام کی تمام نعمتیں دنیا میں بھی ہے، لیکن انسان اس کھانے پینے سے انسان بے سود نہیں ہو جاتا، بے قرار نہیں ہو جاتا. لیکن ایک نعمت جنت کی دنیا میں خداوند قدوس نے ایسی بھی رکھی ہے کہ جس کو جب انسان پا لیتا ہے تو انسان کی حالت اپنے قابو میں نہیں رہتی.
وہ کون سی نعمت ہے؟ یہی جماع کی نعمت ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ ہم بستری کی نعمت ہے، کہ جب انسان اس نعمت کو حاصل کرتا ہے، جب انسان اس حالت میں ہوتا ہے تو انسان بے قابو ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، انسان اپنے ہاتھ میں نہیں رہتا۔ اس نعمت کے تم تصور کرو، اور اس نعمت کے بعد جنت کی ہر ہر نعمت میں ایسا مزہ موجود ہے۔ یہ تو اس کا ادنا سی مثال ہے، صرف سمجھنے کے لیے، صحیح معنی میں نہیں ہے۔ انسان اس کا تصور تک نہیں کر سکتا جنت کی نعمت کو۔ یہ تو نعمت کو سمجھنا ہوتا ہے، ایک سیمپل موجود ہے کہ انسان بے قابو ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، اپنی حالت میں نہیں رہتا۔ ایسی نعمت کا تذکرہ آ رہا ہے یہاں ابھی، اور یوسف علیہ السلام کو اس نعمت کے ذریعے سے آزمایا جا رہا ہے۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت جنت کی نعمت ہے، عورت جنت کی نعمت ہے۔ عورت سے اور بھی بہت سے فوائد موجود ہیں، کہ جس کے اندر انسان کے لیے سرور ملتا ہے، جس کے اندر انسان کی آنکھوں کی حفاظت موجود ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر سکتا ہے۔ ارے یہی تو وہ عورت نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اولاد حاصل کرتا ہے، جو اولاد اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے نور کا سبب بنتی ہے۔ ارے یہی وہ نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے زیادہ اولاد پیدا ہو سکتے ہیں، اور جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹھنڈک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، کہ تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی ہو۔ آج تو ہم نے بچوں کے اوپر بریک لگا دی ہے۔ خدا کہتا ہے نحن نرزقکم وایاکم، کہ سنیے کان کھول کے کہ ہم تم کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں، تمہارے بچوں کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ تم یہ مت سوچو کہ 3 کے بعد چوتھا ہوا تو ہمارا کیا ہوگا۔ آج نسل کشی ہمارے اندر آ گئی ہے، جو غیروں کا طریقہ ہے۔ یہ اولاد جو کہ انسان کی آنکھوں کا سرور ہے، آج ہم اس کے دروازے بند کرنے لگے ہیں۔ ارے ہمارے میں اور زمانے میں جاہلیت میں فرق کیا ہے؟ وہ بچے کو پیدا ہونے کے بعد قتل کر دیتے تھے، اور ہم تو اتنے بے رحم ہیں کہ بچوں کو پیدا ہونے ہی نہیں دیتے۔ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی۔ اس سے بڑے بے رحم تو ہم ہوئے، وہ لوگ دنیا میں آنے بھی دیتے تھے، ہم تو دنیا میں آنے ہی ان کو نہیں دیتے۔ تو یہ عورت انسان کے لیے آنکھوں کی سرور بھی بن سکتی ہے۔ جب یہ بندہ اس عورت کی بنا پر تو گھروں کی مصروفیات سے انسان فارغ البال ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر دین کی محنت کر سکتا ہے۔ یہی وہ عورت ہے کہ جب انسان تھک کر آتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ پیارے 2 بول بولتا ہے، اس کی تھکاوٹ تمام کی تمام ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ نعمت بھی خداوند قدوس نے عورت کے اندر رکھی ہے۔ آگے خداوند قدوس عورت کے بارے میں کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا۔ حاکم بنایا، سردار بنایا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دال اگر کچی ہو گئی تو دال کیم کاچی رہ گئے، روٹی کچی ہو گئی اور روٹی کیم کاچی رہی، کہ پکاؤ تو نہیں آورتی ملنے۔ حاکم کا مطلب یہ نہیں کہ چڑھ پڑو، پورے گاؤں کا غصہ کہیں سے لڑ کے آیا، کہیں سے مار کھا کے آیا، دھندے میں نقصان پا کے آیا اور بیوی کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ یہ بھی تو سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوتے تھے۔ ذرا کوئی یہ بھی تو دیکھے نبی کی سنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تعلق تھا اپنی بیویوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین اخلاق والا وہ ہے جو کہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن اخلاق قائم کرے، اور میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ حسن اخلاق قائم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ وہ تم اس کے اوپر حاکم بنائے گئے اس لیے کہ اگر تم اس کو کسی چیز کا حکم دو گے دین کا تو وہ تمہارے حکم کو بجا لائے گی۔ تم اپنے حکم کے ذریعے سے، اپنی حاکمیت کے ذریعے سے تم صحیح فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ آج انسان غلط فائدہ اٹھا رہا ہے اس کا۔ پچھی باہر جب بیٹھا ہوتا اپنی بیوی تو اپنے تھی ڈرے ہو کاوا پہ ہوں، ارے ہم جاؤ تم کاپے ہیں جیسے بھیڑیا آ گیا ہوگا، کاپے اپنی تھی۔ نہیں 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 نہیں، حکومت خدا نے اس لیے نہیں دی کہ اپنے سے کپائے اس کو۔ ایک تو بیچاری صبح سے کام کرتی کرتی تھک جاتی ہے، اور آتے ہیں دیویل پیے ہوئے منہ کے ساتھ، تو بیچارے کے اور حالت خراب ہو جاتی ہے۔ نہیں 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 نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں دی ہم کو تو حسن تعلق کی تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے ساتھ کتنی اچھی طرح سے رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے اور کہا کہ یا عائش میرے لیے پانی بچا کے رکھنا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہی گلاس عائشہ کو پیش، عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تو نے کہاں سے منہ لگایا تھا؟ جہاں سے تو لگایا تھا، تو نے منہ لگایا تھا وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منہ لگا کر پانی پینا چاہتے ہیں۔
یہ ہے حسن اخلاق کی تعلیم ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو عورت کی نعمت یہ خداوند قدوس نے بہت بڑی نعمت دی ہے، اور اس میں سب سے بڑی نعمت جو کہ جماع کی نعمت اور ہم بستری کی نعمت ہے، اس نعمت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے یوسف علیہ السلام کو۔ بڑی کشمکش کا عالم ہے وہاں پر وہ عورت اور زلیخا حسن پیکر کی جمال تھی، یوسف علیہ السلام کو دعوت دے رہی ہے، کہہ رہی ہے 7 دروازے کے اندر ہے، یہاں پر کوئی دیکھنے والے نہیں ہے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، دروازے بند کر دیے اور کہا وقالت هيت لك، آجا یوسف تیار ہو جا، یہاں سے میں تیار ہوں، وہاں سے تو تیار ہو جا۔ ایک ننگو ہار کی طرف زلیخا دعوت دے رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس گناہ سے، اس ظلم سے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری اس گناہ سے حفاظت فرماوے۔ انہو ربی احسن مثوائے، تیرا شوہر کہ جس نے میری پرورش کی، عزیز مصر کہ جس نے میری پرورش کی، مجھ کو بہترین ٹھکانہ دیا، اب میں اس کے ناموس کے ساتھ، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتا، اس نے میرے ساتھ حسن تعلق کیا ہے۔ انہو لا یحب الظالمین انہو لا یفلح الظالمون، اور ظلم کرنے والے فلاح نہیں پاتے۔ یہاں پر زلیخا کو ایک باریک طریقے سے بتلایا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تیرے شوہر نے میرے ساتھ احسان کیا جس کی بنا پر میں اس کے عزت اور ناموس کے ساتھ کھیل نہیں سکتا۔ ذرا تو سوچ تو صحیح کہ تو اس کی نکاح کے اندر ہے، تو اس کی بیوی کے اندر ہے، تو جب سے اس سے لگی تب سے وہ تیرے پر احسان کر رہا ہے، تو اس کے احسان کو کیسے ٹھکرا سکتی ہے؟ آگے خداوند قدوس اس کی اور تفصیل بیان فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، زلیخا نے تو یوسف علیہ السلام کا پکا ارادہ کر لیا تھا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملوث ہونے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام کی بھی جب نگاہ پڑی زلیخا پر تو آپ کے دل میں بھی ایک طبیعی میلان ہوا، چونکہ انسان ہے، ایک طبیعت کا میلان ہوا، عزم نہیں ہوا تھا۔ ایک ہوتا ہے میلان، ارادہ ہلکا سا، اور اس ہلکے سے ارادے کے بعد اس کے اندر عزم پیدا ہو جانا، اس عزم کے بعد انسان کو گناہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ انسان حالت روزہ کے اندر پانی کو دیکھتا ہے، اس کا میلان ہو جاتا ہے، لیکن اس کا ارادہ نہیں ہوتا ہے اس کو پینے کا۔ تو یوسف علیہ السلام یہاں سے زلیخا کا تو عزم ہو چکا تھا، پکا اور مکمل ارادہ ہو چکا تھا، لیکن یہاں سے یوسف علیہ السلام کا ارادہ ہوا تھا، میلان نہیں ہوا تھا۔ وَهَمَّ بِهَا، پھر آگے فرمایا لولا ان رأى برہان ربی، لیکن وہاں پر خداوند قدوس کے برہان کو دیکھ لیتے، جس کی بنا پر یوسف علیہ السلام اپنے گناہ کے ارادے کو اور میلان کو بھی چھوڑ کر بھاگ اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی برہان، اس برہان سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین حضرات کہیں اقوال بیان کرتے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے یہ مراد ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کا بھی کچھ میلان ہوا ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر، تو یعقوب علیہ السلام کی شکل ان کے سامنے آ گئی۔ خداوند قدوس نے یعقوب علیہ السلام کی شکل ان کے سامنے کر دی، ان کے والد صاحب کی، جو اپنے منہ میں انگلی یوں دبائے ہوئے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی صورت اور شکل ان کے سامنے آ گئی اور منہ میں انگلی دبائے ہوئے تھے، جس کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام کا ارادہ ملتوی ہو گیا، یا دوسرے قول کے مطابق عزیز مصر کی تصویر ان کے سامنے آ گئی، اور جب ان کے شوہر کے سامنے آ گئی تو اس کی بنا پر یوسف علیہ السلام نے ارادہ چھوڑ دیا، یا دوسرے لوگ اور کچھ فرماتے ہیں کہ ان کی نبوت ان کے سامنے آ گئی، جس کی بنا پر ان کا ارادہ ملتوی ہو گیا۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي، ارے یہی تو تقویٰ ہے، یہی تو تقویٰ ہے کہ جب کسی چیز کی طرف خواہش ہو، ارادہ ہو، میلان ہو، اس کے بعد اس چیز کو چھوڑنا، یہ اس کا کمال اور تقویٰ ہے۔ کسی آدمی کو پیاس لگی ہی نہ ہو اور پانی کو چھوڑ دے تو کمال کی بات نہیں۔ اندھا یہ کہے کہ میں لڑکی کو کبھی دیکھتا نہیں ہوں تو یہ کمال کی بات نہیں۔ انین جس کے پاس کچھ ہو نہ، جس میں کچھ شہوت نہ ہو اور وہ کہے کہ میں کبھی کچھ کرتا نہیں ہوں، کمال کی بات نہیں۔ کمال تو یہ ہے، جوانی ہے، شہوت کا تقاضا ہے، تمام کے تمام کمال موجود ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی، تمام طرح کا تقاضا موجود تھا، اس کے باوجود بھی اس کو چھوڑنا یہ کمال ہے، یہ ان کا کمال تقویٰ ہے۔ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين، اسی طرح سے ہم اپنے نیک بندوں کو چھوٹے گناہوں سے بھی بچاتے ہیں، بڑے گناہوں سے بھی بچاتے ہیں، کسی کے حسن کے قریب جانے سے بھی بچاتے ہیں، ان کے حسن سے کھلواڑ کرنے سے بھی بچاتے ہیں۔ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين، وہ ہمارے پیارے بندوں میں سے تھے۔ انه من عبادنا، وہ ہمارے بندوں میں سے تھے۔ لفظ عباد، ہمارے پیارے بندے، یہ لفظ اللہ تعالیٰ بہت عظمت کے موقع پر استعمال فرماتے ہیں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اوپر جا رہے تھے،
جو ایک عظیم سفر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ عبد کے ذریعے سے خطاب فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو کہ اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات لے جاتے ہیں۔ یہاں پہ لفظ عبد کا لفظ استعمال فرمایا، یہ بہت عظمت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ استعمال فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر یوسف علیہ السلام کے متعلق بھی یہ لفظ استعمال فرمایا گیا، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے پیارے اور نیک اور مخلص بندوں میں سے۔ اب یوسف علیہ السلام کے پیچھے زلیخا ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی تھی، یوسف علیہ السلام کو کسی طرح سے بھی اپنے نفس پر ورگلا رہی تھی، اور یہاں پر یوسف علیہ السلام اپنے رب کی برہان کو دیکھ چکے تھے، وہاں پر سے اشارہ مل چکا تھا، یہاں پر یوسف علیہ السلام کا ارادہ بھی ختم ہو گیا، اور اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کیا کیا جائے، دروازے ساتوں کے ساتھ بند ہے، اس کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں، بظاہر کوئی شکل نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میرے ہاتھ میں جتنا ہے اتنا میں کرتا ہوں، آگے اللہ کا کرنا ہے۔ یوسف علیہ السلام دوڑ پڑتے ہیں، حالانکہ عقل کہہ رہی ہے کہ وہاں پر دروازہ ہے، وہاں پر تالا لگا ہوا ہے، تم بھاگ نہیں سکتے، لیکن یوسف علیہ السلام نے دیکھا میرے ہاتھ میں جو ہے میں وہ کر گزروں، آگے جو اللہ کے ہاتھ میں وہ کرے گا۔ ہاں، اس سے تعلیم ملتی ہے بندوں کو کہ تمہارے ہاتھ میں جتنا ہے وہ کر گزرو۔ آج کل دین پہ چلنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیسے چل پائیں گے، جماعت میں 40 دن جانے ہوتا ہے کیسے جا پائیں گے، بھائی آگے کیا ہوگا ہمارا۔ نہیں نہیں نہیں، تمہارے ہاتھ میں یہ سب کچھ نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں جتنا ہے بسرا پوٹلا پکڑو، بس پکڑو، بس آگے جو ہوگا وہ اللہ کرے گا۔ انسان اپنے عقل کو دوڑاتا ہے، نہیں 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 نہیں، ان چیزوں میں عقل کو مت دوڑایا کرو، اللہ تعالیٰ کے اوپر سپرد کر دو، جو اللہ کو کرنا ہوگا وہ کرے گا۔ یوسف علیہ السلام بھی یہی دیکھتے ہیں کہ بھائی اب کیا ہوگا، اب سوچے کہ کچھ بھی نہیں، مجھے دیکھنا نہیں ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے، دروازے کے اوپر تالا لگا ہوا ہو تو لگا ہوا ہو۔ یوسف علیہ السلام دوڑتے ہیں، جیسے ہی وہاں پر پہلے دروازے پر پہنچتے ہیں، دروازہ اللہ کی طرف سے کھل جاتا ہے، تالا ٹوٹ جاتا ہے، دروازہ کھل جاتا ہے، یوسف علیہ السلام بھاگتے ہیں، پیچھے پیچھے زلیخا بھاگتی ہے۔ یوسف علیہ السلام دوڑے جا رہے ہیں، دوسرا دروازہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، تمام کے تمام دروازے کھل گئے۔ زلیخا دوڑتی ہوئی اور تیزی سے دوڑتی ہے اور یوسف علیہ السلام کے قمیص کو پکڑ لیتی ہے، یوسف علیہ السلام کے قمیص کو پکڑ کر کھینچتی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کی دوڑ کی تیزی کی بنا پر یوسف علیہ السلام آگے کو چلے جاتے ہیں اور وہ قمیص پورا کا پورا پھٹ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور جیسے ہی ساتوں دروازے کھلتے ہیں تو دوڑ رہی ہے، یوسف علیہ السلام آگے ہے، زلیخا پیچھے ہے، وہ آگے کو دوڑ رہے ہیں، پیچھے زلیخا دوڑ رہی ہے، اور جیسے ہی ساتوں دروازے کھلتے ہیں سامنے عزیز مصر کھڑا ہوتا ہے، زلیخا کا شوہر، یوسف علیہ السلام کا محسن احسان کرنے والا عزیز مصر سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام دیکھ کر حیرت میں گر جاتے ہیں، یوسف علیہ السلام کا دل کانپنے لگتا ہے، وہاں پر زلیخا کا رنگ بدلنے لگتا ہے، پیلا رنگ ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوگا، اب کیا معاملہ ہوتا ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ کل بیان کیا جائے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔